اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، آنے والی نسل نہ بھول پائے گی اسے، آپ کا یہ جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حضرات، جس عظیم شخصیت کی خطابت کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں، اب ان کی تقریر سماعت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آفتاب تازہ پیدا وطن گیتی سے ہوا، آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی نگاہیں اس ذی وقار شخصیت کی طرف اٹھ رہی ہیں جن کے چہرے پر پاکیزگی کا نور ہے، ادب کا سرور ہے، آنکھوں میں سوز و گداز انداز بیان جیسے کوئی کھلتا ہوا گلاب۔ میری مراد عالیہ آج کے جلسے کے مقرر خصوصی حضرت مولانا و مفتی محمد مستقیم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضور والا سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، اے دین کے غدار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، کر دیں گے تڑی پار بلاؤں کیا عمر کو، ہر بار کا جھگڑا مٹ جائے گا اس بار، ہر بار کا جھگڑا مٹ جائے گا اس بار، اس پار سے اس پار بلاؤں کیا عمر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اگر وہی قربانی دے دیں تھوڑی سی تو وہ بھی کافی ہو جائے گی، تھوڑی سی قربانی سے بھی ہماری بات رہ جائے گی۔ یہ کرسیاں اٹھا کے سامنے لے آؤ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کرسیوں سے نیچے اتر کے سامنے آ جاؤ، کرسیوں سمیت سامنے آ جاؤ تاکہ آپ حضرات کا مواجہہ آمنا سامنا ہو جائے۔ تشریف لے آئیے، لے کے آ جاؤ نا، نہیں سامنے کا مطلب یہ نہیں یہاں، سامنے کا مطلب ہے یہاں خالی جگہ پڑی ہے، آ جاؤ، دعا کا وقت ہے۔ میں اسی لیے نہیں بیٹھ رہا ہوں کبھی بیٹھنے کے بعد مجھ میں بھی بشاشت آ جائے اور پھر میں کچھ نہ کچھ لے کے بیٹھ جاؤں آپ کو۔ میں آپ کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے خود کھڑا ہو گیا تاکہ میں بھی تھکوں اور جلد ہی بات کو ختم کروں۔ آ جاؤ، آگے آ جاؤ تھوڑے سے۔ یہ والا جو ہے نا، یہ چار دیواری سی اس میں بنی ہوئی ہے، اس کے اندر آ جاؤ آپ لوگ سب، ادھر والے بھی اٹھ کر کے ادھر آ جاؤ، آئیے۔ پتہ مشورہ ہو گیا آپ کا، آؤ یہاں آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ آپ کے مشورے میں میں بھی شریک ہوں، میری بھی رائے یہی ہے کہ یہیں آ جاؤ۔ آ جائیے، آ جائیے، ماشاءاللہ بہت اچھے۔ بھئی آپ ہی آؤ گے اور کون آئے گا، آؤ تو صحیح، آ جاؤ، تھوڑی سی دیر میں بات ختم ہو رہی ہے۔ اور یہ تو آج کا منظر بڑا عجیب و غریب روحانی رہا ہے۔ آپ نے ایک پر ایک شاعر کو سنا، واقعی جواب نہیں رہا آج کے اس پروگرام کا۔ آ جائیے، تشریف لائیے۔ وہ ادھر والے حصے سے اٹھ کر اگر اس والے حصے میں آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو، اگر آدمی کہنے سے بات پہ عمل کر لے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریر پر بھی عمل ہو جائے گا، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ دیکھو، اب یہ دونوں لائٹیں میں بند کراؤں گا، مجھے ادھر سے اور ادھر کو دیکھنے میں تھوڑا سا محسوس ہو رہا ہے تکلف۔ اگر یہ دونوں لائٹیں سامنے نہ ہو تو سب نظر آتے ہیں، بہت اچھے۔ دیکھو، ایک اشارے میں کام ہو گیا۔ یہ تو اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے تو فوراً کام کر دیا۔ آپ حضرات ادھر سے آؤ بھائی، میں ایسے ہی کرتے کرتے فجر کی اذان ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، میرے اور آپ کے بیچ کا کھیل ختم ہو جائے گا فجر کی اذان پر۔ کئے بجے ہو رہی ہے اذان جی؟ ہے کوئی مؤذن؟ ہاں، غیر مؤذن کو تو یوں پتہ نہیں کہ آج کل مسلمانوں کا اذان سے پہلے اٹھنا یا اذان پر اٹھنا یہ رہا نہیں ہے، بمشکل تمام نماز۔ گاؤں کی بات ہے، گاؤں میں تو ایسے ہی نام رکھا کرتے تھے۔ پہلے ایک گاؤں میں نام رکھا تھا ایک آدمی کا، بندو۔ بندو یاد ہے؟ ایک آدمی کا نام رکھا تھا بندو۔
اب وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. تبلیغی احباب بھی بہت جایا کرتے تھے کہ بھئی نماز پڑھ لے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا. اور اس کی اہلیہ نمازی تھی، وہ کہتی تھی کہ بھئی نماز پڑھا کرو، گھر میں برکت آئے گی، تو تب بھی نہیں مانتا نہیں تھا. ایک روز رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کے پاس میں کچھ تشکیل کرنے والے پہنچے مغرب سے پہلے کہ بھائی بندو نماز کے لیے چلو. آخر یہ ہوا، وہ کہنے لگ گیا کہ بھائی بہت زمانہ ہو گیا مجھے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے، چلیے آج چلتے ہی ہیں، دیکھتے ہیں مسجد میں کیا ہے، آخر کون سی ایسی بات ہے کہ لوگ نماز کے لیے بلاتے ہیں. چل بھائی چلتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے ہیں. کسان آدمی تھا، ڈھور ڈنگر پالنے والا. مسجد میں پہنچ گیا. مسجد میں جانے کے بعد رمضان کا مہینہ ہے تو افطار سے پہلے دسترخوان بچھا، اس کے اوپر طرح طرح کے کھانے آئے. بندو کو بہت احترام کے ساتھ جماعتی احباب نے، تبلیغی احباب نے دسترخوان پہ بٹھایا. اس نے سمجھا کہ بھئی نماز میں تو یہ فائدہ ہے، بھئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ یہ کھانے پینے کے اسباب حاصل ہوتے ہوں گے، تو میں تو بہت بڑی غلطی پر رہا آج تک، میں نے نماز نہیں پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد میں پہلے تو افطار کیا، کھانا کھا لیا اچھا خاصا. آج کل تو افطار میں ہی سب کچھ کھلا پلا دیتے ہیں، تو کھانا کھلا دیا بندو کو، اور وہ اپنے گھر لوٹ کر کے آنے لگا. کہنے لگا کہ اپنی اہلیہ کو آ کے کہا اس نے کہ اللہ کی بندی، پہلے سے کیوں نہیں بتایا تھا کہ نماز میں وہاں پہ کھانا بھی ملتا ہے، تو میں ہر نماز نہ پڑھا کرتا، اتنا زمانہ خواہ گزر گیا. آج معلوم ہوا ہے مجھے کہ نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور کھانا بھی ملتا ہے اور مال بھی ملتا ہے، اچھے اچھے پھل فروٹ بھی ملتے ہیں. اب اس نے عشاء کا انتظار کیا، بیچ میں اپنے جو جانور تھے ان کو چارہ وارہ ڈالا اور عشاء کا انتظار کیا. عشاء کی اذان ہونے کے بعد میں جا کر کے باقاعدہ امام کے پیچھے بیٹھا. یہاں سوچا کہ یہاں اچھا مال آوے گا امام کے مصلی کے پیچھے. اب یہ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، عشاء کی نماز. اب دیکھنا آپ کہاں سے کہاں تک جا کے بیٹھتی ہے. یہ تو بہت مختصر سی 3 رکعت وتر، مغرب میں تو 3 رکعت پڑھی تھی، 2 سنت پڑھ کے اپنے گھر کو نکل گئے تھے، 2 نفل پڑھ گئے. مگر عشاء میں وہ بیچارہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور سوچا کہ شاید یہاں پر کچھ کھانا اچھا آوے گا، تو لا کر کے یہاں پر بیٹھ گیا بیچوں بیچ. اب اس نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، صفیں بن رہی ہیں، لیکن دسترخوان نہیں آ رہا ہے. اس کے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے اس نماز میں نماز کے بعد آئے. اب بیٹھے بیٹھے اس کو جماعت کھڑی ہو گئی. تو جس نے نماز پڑھائی اتفاق سے وہ حافظ نہیں تھا، امام صاحب حافظ نہیں تھا. اس نے نماز پڑھائی 4 رکعت، تو 1 رکعت تو اس میں بڑھ گئی. پھر اس کے بعد میں لوگ کھڑے ہوئے، وہیں پر 2 سنت پڑھی. اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اب دسترخوان نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آئے. دسترخوان نہیں آیا. اب یہ ہوا کہ 2 سنت پڑھنے کے بعد وہ پیچھے آ گیا اور پیچھے سے ایک آدمی آگے چلا گیا. اس نے نماز پڑھانی شروع کر دی. وہ تو تراویح تھی، وہ 2 رکعت پر سلام پھیرے اور پھر کھڑا ہو جائے، سلام پھیرے اور پھر کھڑا ہو جائے. آخر یہ ہوا 20 رکعت ہو گئی. 20 رکعت کے بعد اب وہ پیچھے، وہ جو جس نے تراویح پڑھائی تھی وہ پھر پیچھے آ گیا اور امام صاحب پھر پیچھے چلے گئے. اس نے سوچا کہ بھئی یہ تو بہت لمبا کام ہو گیا، معاملہ بڑا عجیب و غریب رہا، دسترخوان تو کہیں آ نہیں رہا اور رکعتوں پر رکعتیں چل رہی ہیں. تو آخر یہ ہوا کہ جب وطروں کی نیت باندھی اور سجدے میں گئے، تو سجدے میں جانے کے بعد بندو اٹھ کر کے اور تیزی سے دوڑ کر کے اپنے گھر آ گئے. لے بھائی تم پڑے رہو، یہاں تو بڑی آفت آئی. ایک آ رہا پیچھے، دوسرا جا رہا آگے، کبھی وہ پیچھے کبھی وہ آگے، برابر پوری رات کا ٹھیکہ ہو گیا. یہ تو کبھی ایک کا نمبر کبھی دوسرے کا نمبر، یہ تو بڑا لمبا کام ہو گیا. اب آخر یہ ہوا کہ فجر کی، پھر اس نے اپنے آ کر کے ڈھوروں کو نیار کیا اور اس کے بعد کچھ لیٹ گیا. لیٹ کر کے جو فجر کی اذان پہ اٹھا، اس کی آنکھ کھولی، اس نے جا کر کے دیکھا کہ دیکھوں لوگ مسجد سے گھر آئے ابھی یا نہیں آئے. تو ظاہر ہے اس بیچ میں لوگ گھر چلے آئے تھے مگر اسے پتہ نہیں تھا، وہ تو سو گیا تھا آگے. اور اب فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ.
اس نے سوچا کہ رات سے مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اور یہاں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، تو مسجد میں جا کر کے جھانک کر کے دیکھ کے کہتا ہے کہ لوگوں اچھا ہوا کہ میں بھاگ گیا تھا، ورنہ ساری رات مجھے یہیں رہنا پڑتا۔ تو یہ تو اچھا ہوا کہ جو لوگ چلے گئے، ورنہ تو فجر کی اذان یہیں پہ ہو جاتی۔ بھئی ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے۔ بھئی ماشاءاللہ ہمارے مہمان محترم تشریف لائے ہیں، اوپر بلوا لیا جائے، اوپر تشریف لے آئیے، ادھر تشریف لے آئیے، آپ آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے، اوپر بلاؤ، بلوا لو، آ جائیے تشریف لے آئیے، ہاں آئیے اوپر آ جائیے، وہ ادھر زینہ ہے ادھر سے لے آئیں۔ تو خیر اب بہت زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ ایک آدھ آدمی کا اور آگا پیچھا ہو سکتا ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، ودایک جی یہاں آ سکتے ہیں آگے پیچھے، ہم دونوں میں تو ہو سکتی ہے، بہت زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں رہا۔ رات بھر ہو گئی، آپ حضرات مقررین کی تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور شعراء کی شعر گوئی اور نعت خوانی سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ ابھی یہ بچہ بھی چھوٹا سا شاعر تھا، ماشاءاللہ اس نے بھی بڑا کمال کیا۔ اگر یہ شاعری کا چسکا پڑ گیا اس بچے کو ابھی سے، اور آپ حضرات نے جو اس کے اوپر انعام کی بارش کی ہے، اگر اس کا لالچ اس کو پڑ گیا تو یہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکے گا۔ یہ ذہن نشی رہے، یہ لالچ اور یہ چسکا ایک عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ ابھی شروعات ہے، ابھی کسی درجے پہ نہیں پہنچا۔ اس نے اپنے عزم کا اظہار کیا تھا اور یوں کہا تھا کہ میں بھی حفظ شروع کیا ہے، میں نے بھی قرآن شریف کا حفظ ابھی شروع کیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کا حافظ ہو جاؤں۔ اس لیے ذرا اس کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھیں، اور جو اس کے اساتذہ ہیں، استاد ہیں، جو اس کو پڑھانے والے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس کو اس طرح کی محفلوں کے اندر جب تک حافظ نہ ہو جائے جب تک پیش نہ کریں، ورنہ ذہن بدل جائے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ موجودہ سوچ کے لحاظ سے اس کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے کہ ایک معلم قرآن کریم پڑھانے والا، اس کے 5,000 روپے تنخواہ کرتے ہیں ہمارے علاقوں کے اندر، عام طور سے یہاں 5,000، 4,500، 6,000، اور میرا کام یہ ہے کہ 2 مشاعروں کے اندر یا 2 جگہ پر میں نعت پڑھ دوں تو 4-5 ہزار تو میرے پاس ویسے ہی آ جاتے ہیں۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے مجھے حافظ ہو کر کے کہیں 1 مہینے کی ادھار کرنے کی؟ میں تو نقد ہی چند 2-3 نعتیں پڑھ دوں گا اور نقد میں اپنا کام چلا لوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لالچ طبیعت میں گھس جائے اور یہ اس کی راہوں میں رکاوٹ پیدا کر دے اور یہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام تک پہنچنے کا اس کا ارادہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بچوں کے بارے میں اس طرح کی حوصلہ افزائی بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ میں بچے کی مخالفت کر رہا ہوں، میں ایک وہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ قرآن کریم سے متعلق میں بار بار سن رہا ہوں، تقریباً کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہے کہ جس نے آنے کے بعد قرآن کریم جلسہ دستار بندی سے متعلق بات نہ کی ہو، یعنی یہ حوالہ نہ دیا ہو کہ جلسہ ہے دستار بندی کا، اور آگے لکھا ہے اصلاح معاشرہ۔ جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ، دستار بندی کس بات کی ہوئی ہے کہ بھئی ان بچوں نے اللہ کا کلام قرآن کریم حفظ کر لیا، اپنے سینوں میں بٹھا لیا، اب ہمیں ان پر اعتماد ہو گیا، لہذا ہم ان کے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں اور اس بات کا اعتماد ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ہماری نگاہوں میں قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔ تو سنو ذرا توجہ کے ساتھ، میں چند منٹ آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان سے اور جو آپ کے اس بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے جلسہ دستار بندی و
इस्लाह मुआशरा, इसी के उन्वान से चंद बातें आपके सामने करने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये दहन नशी रहे इन बच्चों को जिनके सरों के ऊपर दस्तार बंदी हुई है कि अभी आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है, अभी तो आपका काम शुरू हुआ है, अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। अभी आपके सर के ऊपर बेशक आपने कुरान करीम को सबकन पूरा कर लिया, सबक सुना करके, लेकिन अभी आपको ऐसा याद नहीं हुआ जैसा याद होना चाहिए। अगर मुसल्ला आपके सामने पेश कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि कुरान करीम को पढ़ो इस मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर, तो शायद अभी कुछ परेशानी महसूस हो और कुछ रुकावट हो। हाफिज होने के ये माना है कि जब तक कुरान करीम इतना याद न हो जाए कि जिससे जहां से चाहे पढ़वा लिया जाए, जितना चाहो पढ़वा लिया जाए, और उसके अंदर भूल ना आए, भूल अगर आए तो खुद बखुद उनको अपनी अटकल से निकाल ले, बताना ना पड़े तो समझ लो कि अब वो हाफिज हो गया है। और अगर उसको बताना पड़ा, उसे याद न इतना नहीं है, तो समझ लो मेरी निगाहों में अभी वो हाफिज नहीं हुआ है। रस्मी हाफिज तो हो गया है, हकीकी हाफिज नहीं हुआ है। तो अभी ये बच्चे रस्मी हाफिज हुए हैं, हकीकतन हाफिज उस वक्त में होंगे कि जब ये कुरान करीम को रमजानुल मुबारक में मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर के सुना देंगे और तरावी पढ़ा देंगे, और वहां पर इनकी गलतियां ना आए। सामिईन पीछे सुनने वाले मुतमईन होकर के सुनते रहें और इन्हें भूल न लगे, और अगर कोई भूल लगे, मुतशाबा लगे, कोई अटक लगे, तो उसको ये खुद ब खुद निकाल सके, तो समझ लो कि अब ये कुरान करीम के सही माना में हाफिज हो गए। अब इनको अगला कोर्स दिया जा सकता है, आगे मौलवियत में दाखिला कराया जा सकता है, या कोई दूसरा कोर्स जो भी कोई कराना चाहे वो करा सकता है। अभी तो इन हजरात को बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है। कुरान करीम में बाई दफा ऐसा होता है, ये बात मैं बहुत खास कर रहा हूं, बिलखुसूस असातिज़ाए किराम से मुताल्लिक ये बातें हैं। बच्चे को तो इसका तजर्बा होता नहीं, लेकिन बहरहाल असातिज़ा इसके बारे में तजर्बा रखते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुरान करीम के एक पारे में एक गलती आई तो 30 पारों में 30 गलती हो गई। कभी ऐसा होता है कि एक उस्ताद ने मसलन एक सबक सुना, कुरान करीम को के लिए अच्छा हाफिज बनाने का तरीका, ये बात याद रहे कि एक सबक सुना और बच्चे ने फर्ज कर लो एक पारा 20 सबकों में पूरा किया। मसलन एक सफ़ा सुनाता है एक बच्चा, तो 10 वर्क़े कुरान करीम के एक पारे में हो, और एक सफ़ा एक दिन में सुनाया, दूसरा सफ़ा दूसरे दिन में सुनाया, तो एक वर्क़ा 2 दिनों में हो गया। और 10 वर्क़ों का अगर पारा है तो गोया 20 दिन में बच्चे का एक पारा पूरा हुआ। अगर उस्ताद मोहतरम ने एक दिन में एक भूल को माफ कर दिया, एक सबक सुनाने वाले की एक भूल को एक दिन में माफ कर दिया, और ये सोचा एक भूल तो बहुत कम है, एक ही तो है, लिहाजा इसे माफ कर दो, तो नतीजा क्या निकला कि 10-20 सबकों में एक पारा पूरा हुआ। और हर दिन की उस्ताद ने एक भूल को माफ कर दिया, कम से कम समझते हुए, तो एक पारे में 20 भूल उस्ताद ने माफ की। और ईमानदारी से बताओ कि क्या एक पारे में अगर 20 जगह पर भूल बच्चे को लगती है, उसे आप याद कहोगे? इब्तिदा में ही हमें पकड़ना पड़ेगा और अपना एक निजाम बनाना पड़ेगा कि बच्चे की कोई भी भूल हम माफ ना करें, चाहे बच्चा कम ही क्यों ना सुनाए। एक बच्चा अगर आधा सफ़ा सुनाता है और भूल नहीं है तो वो अच्छा है उस एक सफ़े से जिसमें कोई भूल हो, क्योंकि बच्चा हाफिज होने के बाद अगर 1-2 साल याद करने में लगाए तो क्या मजा रहा। मजा तो ये है कि उधर बच्चे का कुरान शरीफ पूरा हो और उधर वो कुरान शरीफ सुना सके। ये कमाल अगर पैदा हो सकता है तो तभी पैदा हो सकता है कि जब बच्चे के किसी भी सबक में भूल माफ न की जाए।
استاد محترم کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ بچوں کو اس طرح سے سبق یاد کرائے کہ اس میں کوئی بھی بھول نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور اس کا مطالعہ پہلے سنیں۔ کل کا سبق مثلا بچے کو سنانا ہے تو آج اس کا مطالعہ سنیں، مثلا ظہر کے بعد سنیں یا مغرب کے بعد سنیں یا اپنی زبان سے کہلوائے، تاکہ بچے کو لہجے کا بھی علم ہو، اور جو اعرابی غلطی ہوتی ہے زبر زیر پیش کی، بچہ ان سے بھی محفوظ رہے، اور کل جو وہ سبق سنائے وہ لفظی غلطیوں سے پاک صاف سنائے، اور استاد کا لہجہ کچھ نہ کچھ پکڑتے ہوئے سنائے۔ یہ بھی استادوں کے لیے ایک ضروری چیز ہے تاکہ بچے مضبوط ہوں۔ پھر سبقن پارا، جس پارے میں سبق چل رہا ہے اس پارے کو سبق تک مضبوطی کے ساتھ سنا جائے، ہر دن سننے کا التزام کیا جائے۔ اس طرح سے بچے کا وہ پارا بھی یاد، سبق بھی یاد، اور پھر شام کے وقت میں جو سنائے جانے والے پارے ہیں آموختہ، ان کو بھی مضبوط سنا جائے۔ موقع ہو تو کم از کم ایک پارا یومیہ سننے کا اہتمام کیا جائے تاکہ بچہ مسلسل اپنے پاروں کو یاد رکھا کرے۔ جمعرات کا دن آیا، مثلا 4-5 پارے کھڑے کر کے اس کو کہہ دیا پڑھتے چلے جاؤ، سناتے چلے جاؤ، 2 بچوں کی جوٹ لگا دی جائے، ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک برابر سنتے سناتے چلے جائے، 3-3 4-4 پارے جمعرات کے دن سنائے۔ اس طرح سے کثرت تلاوت سے اور زیادہ سننے سے بچوں کو زیادہ یاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی ہمارے بچوں کے سروں پر دستار بندھی ہے، ابھی انہوں نے قرآن پاک کا صرف سبقن حفظ کیا ہے، ابھی ان کو شاید اتنا یاد نہ ہو جتنا یاد ہونا چاہیے تھا، ابھی انہیں آگے اور زیادہ یاد کرنا مطلوب ہے تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ رمضان میں کھڑے ہو جائیں، تراویح پڑھائیں، اور ہمارے سامنے ان کی کوئی بھول نہ آئے تو جا کر کے ہم سمجھے کہ ہاں اب ان کو قرآن کریم یاد ہو گیا۔ استاد محترم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کا 2 پارے، پھر 4 پارے، 6 پارے، 8 پارے، اس طرح سے جوڑی بنا دے اور دور بڑھاتا رہے، کچھ خود سن لے، کہیں سے خود سن لے، تاکہ بچے کو یہ احساس رہے کہ استاد کہیں سے بھی سن سکتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ بنا رہے۔ ایک پارے میں سے کہیں سے بھی 2 رکوع سن لیے لعلت تعین، اگلے پارے میں سے پھر 2 رکوع سن لیے، کیف متفق، جہاں سے بھی استاد کی مرضی ہو، اور اس طرح سے برابر سنتا رہے۔ بعض دفعہ ایک ہوشیار استاد ایسا بھی کرتا ہے کہ تپائی کے اوپر مثلا 6 یا 8 بچے بیٹھے ہیں، 2 کر کے 4 جوڑے بیٹھے ہیں، اور استاد ادھر دیکھ رہا ہے، کان ادھر ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے ادھر کا کہ استاد تو ادھر دیکھ رہا ہے، لیکن کان استاد محترم کا ادھر ہے، اور کوئی بھول آئی اور دوسرے بچے ساتھی نے نظر انداز کی مگر اسے فوراً پکڑ لیا، تو اس سے استاد کا رعب اور دبدبہ برقرار رہتا ہے سب کے اوپر، اور ہر طالب علم یہ سمجھتا ہے شاید استاد کے کان میری طرف متوجہ ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جس سے بچوں کو یاد کرانے میں مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو انہیں آگے بڑھائے اور یاد کرنے میں معاونت کرائے۔ جب بچہ قرآن کریم مکمل یاد کر لے اور استاد یہ کہہ دے کہ ہاں میرے نزدیک یاد ہو گیا، اور استاد جب تک نہ کہے، جب تک وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن کریم نہ سنا دے، اور پورے قرآن کریم سنانے کا بھی طریقہ یہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی اور کوئی بھول اس کی باقی نہ رہے، اکا دکا کوئی بھول آ جائے تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن عامتاً قرآن ایسا ہو جائے کہ جس سے پوری طرح سے استاد مطمئن ہو جائے، تو اب کہہ دے کہ آپ کا بچہ کسی دوسرے شعبے میں پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ لیکن ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ کہ بچے نے روزانہ 2 پارے سنا دیے اور چند غلطیاں اس کی آ گئی، 3 پارے سنا دیے، اور استاد نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اب آپ کے بچے کے یاد ہو گیا، کیونکہ رمضان میں تو 1.25 پارا سناتا ہے نا، یا 1.5 پارا سناتا ہے، اور یہ روزانہ 3 پارے سنا رہا ہے، استاد نے کہہ دیا یاد ہو گیا۔ یاد رکھو، اس کو یاد نہیں کہتے ہیں، یہ درسگاہ ہے۔ جب تک اس کے ماحول میں رہ کر کے بچہ پڑھے گا، یاد کرے گا، اس وقت تک تو یہ ماحول ہے۔ آگے دوسرے شعبے میں جانے کے بعد ماحول بدل جائے گا، پھر اس کو ہو سکتا ہے تلاوت کرنے کا بھی یومیہ موقع نہ ملے۔
اگرچہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ہم روزانہ تلاوت کا معمول بنائیں، حافظ قرآن 3 پارے یومیہ تلاوت کرے، 3 نہ صحیح 2 کر لے، 2 نہ صحیح تو 1 تو لازمی طور پر تلاوت کرنے کا معمول بنائیں، اور جو حافظ ہیں وہ آپس میں دور کرنے کا معمول بھی بنائے تاکہ ان کا قرآن برابر پکا رہے، سال 2 سال برابر پختہ رہے، تو تب جا کر کے حافظ کا فائدہ ہے۔ ورنہ حافظوں کی دنیا میں بے شمار حافظ ملیں گے، آپ کو بھیڑ ملے گی، آپ کہیں گے فلاں گاؤں میں 50 حافظ، فلاں گاؤں میں 100 حافظ، لیکن آپ ان کو بلائیے اور ان سے سن کر کے دیکھیے، آپ ان سے بلا تکلف کہیے کہ آپ 15ویں پارے کے 4تھے رکوع سے پڑھیے، اسے یہی پتہ نہیں چل پائے گا کہ 15ویں پارے کا 4تھا رکوع کہاں ہے، چہ جائے کہ وہ آپ کو قرآن شریف پڑھ کر کے سنائے۔ اس لیے بھائیو، میری یہ گزارش ہے اس وقت میں کہ یہاں چند بچے حافظ ہوئے ہیں، قرآن شریف انہوں نے پڑھا ہے، ان کو قرآن شریف پڑھنے پر اسی وقت میں آپ کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے جب مکمل ان کا قرآن اتنا یاد ہو جائے، پھر دنیا میں کہیں بھی یہ گھوم لے قرآن شریف نہیں بھولیں گے۔ اور یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا کلام ہے۔ جب یہ نازل ہوتا تو آقا رحمت کے اوپر ڈائریکٹ آتا، جبریل امین لے کر کے آتے، آقا کے اوپر جب قرآن اترتا تو اتنا وزنی ہوتا، اتنا گرم ہوتا کہ آپ پسینوں میں شرابور، آپ کپ کپا جاتے، آپ پر وزن اتنا کہ اگر آپ سواری کے اوپر ہوتے، اونٹنی کے اوپر سوار ہوتے تو وہ بھی بیٹھنے لگتی، اتنا وزن ہوتا۔ تو ڈائریکٹ اس کا وزن تو آقا نے جھیل لیا اور اس کی گرماہٹ تو آقا کے سینے کے اندر کو ہو کر کے ٹھنڈی ہو گئی۔ اب تو قرآن کریم کے الفاظ باقی ہیں، روحانی وزن تو آج بھی اس کا ہے کہ جو بچہ قرآن محنت سے پڑھتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کی صحت کمزور رہتی ہے، اس کا روحانی وزن آج بھی ہے، لیکن وہ وزن جو اصلی وزن تھا اس قرآن کریم کا، وہ وزن تو جناب محمد الرسول اللہ کے اوپر اتر چکا ہے۔ اب آقا کی برکت سے یہ امت کے لیے آسان ہو گیا، اور اتنا آسان، اور یہ معجزہ ہے قدرت کا، یہ معجزہ ہے خدا کا کہ ایک بچہ چھوٹا سا صحیح، ایک بچہ قرآن کریم کو اپنے اندر اتار لیتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب نے ارشاد فرما دیا تھا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ جب رب کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اب دنیا میں خداوند عالم نے حفاظت کے لیے اسباب ایسے ہی اختیار فرما لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیسے فرمائی ہے؟ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں مالدار ترین اور امیر ترین آپ لوگ بہت خاص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان خاص لوگوں کے بیچ میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہمارے ذریعے سے ہو رہی ہے، کوئی اگر یہ سوچتا ہے میں نے مدرسوں کی مدد کی ہے اس لیے مدرسے چل رہے ہیں، کوئی اگر یہ سوچتا ہے میں نے چندہ دیا ہے اس لیے قرآن پڑھانے والوں کی تنخواہ مل رہی ہے، تو یاد رکھیے یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ قرآن کی حفاظت کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کا تعلق حفاظت کا ہمارے مال سے ہے، ہماری جائیداد سے ہے۔ یہ تو ہماری اپنی خوش نصیبی ہے کہ اگر قرآن کے خادموں کے لیے ہم نے اپنے مال کا نذرانہ پیش کر دیا ہے تو ہماری خوش نصیبی ہے، کل قیامت کے دن ہم اللہ کی نگاہوں میں معزز ہوں گے اور ان حفاظ قرآن کی شفاعت اور ان کی سفارش کے حقدار بن جائیں گے۔ ورنہ خداوند عالم تو وہ ہے جب حفاظت کرنے پر آتا ہے، ایک رکشہ چلانے والے کے بچے کے دل میں قرآن کی حفاظت کرا دیتا ہے، ایک غریب
کے بچے کے دل میں قرآن کی حفاظت کرا دیتا ہے، اس کے یہاں امیر کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں مالدار کی ضرورت نہیں ہے، اس کے یہاں طاقتور کی ضرورت نہیں، اس کے یہاں لہیم شہیم کی ضرورت نہیں، صحت مند کی ضرورت نہیں، حسین و جمیل کی ضرورت نہیں۔ وہ خداوند عالم تو وہ ہے کہ جب وہ حفاظت کروانے پر آتا ہے، کسی مزدور کے بچے کو چنتا ہے، اس کے دل میں قرآن کا داعیہ پیدا کرتا ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے، وہ رکشہ چلاتا ہے، وہ ریڑا چلاتا ہے اور اپنے بچے کو آپ کے حوالے مدرسے میں کر کے جاتا ہے۔ اس بچے کو ذرا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اتنا حسین و جمیل بھی نہیں ہے، پیر سے بھی معذور ہو سکتا ہے، آنکھ سے بھی معذور ہو سکتا ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہو سکتا ہے، مگر میرے رب نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس بچے سے قرآن کی حفاظت کرانی ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو حفاظت کا یہ راستہ تجویز کر لیا کہ اس کے دل میں قرآن کو محفوظ کر کے اس کو حفاظت کرنے والا بنا دیا ہے۔ یہ خدا کا اپنا نظام ہے۔ اس لیے کوئی مالدار، کوئی امیر ترین، کوئی بڑا آدمی، کوئی ذمہ دار، کوئی سبھاسد، کوئی پارشد، کوئی پردھان، کوئی مکھیا، کوئی منتری، ہرگز اپنے ذہن میں یہ نہ لائے کہ میں قرآن کی حفاظت کا سبب ہوں۔ نہیں، خداوند عالم کے نظام کے اندر انوکھے انداز ہیں۔ خداوند عالم نہ جانے کس کو قرآن شریف کا حافظ بنا دے اور کس طرح بنا دے۔ ایک زمانہ تھا، اور دیکھو ایک بات اور یاد رہے کہ قرآن کریم کی اللہ کو حفاظت کرانی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو قرآن کو مٹانا چاہے اور رب اس کو باقی رکھنا چاہے۔ دنیا اپنی طاقتوں کے ذریعے سے قرآن کو مٹانے میں ناکام ہو جائے گی، خداوند عالم اپنی طاقت کے ذریعے قرآن کو باقی رکھنے میں کامیاب ہے۔ ساری دنیا ملے، ایک زمانہ ہے روس کے اندر سوویت یونین کا غلبہ ہے، اور سوویت یونین کا غلبہ ادھر تک آ گیا تھا۔ سوویت یونین نے طے کیا کہ روس میں کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ میں یہ بات یہ عرض کر رہا ہوں جو حقیقت ہے، حقیقت کے سوا نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کے لیے میں ناول کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میں کسی مفتی کے فتوے کو پڑھنے کی بات نہیں کر رہا۔ آپ تاریخ اٹھائیے، تاریخ گواہ ہے، جس کا باپ زندہ ہوتا ہے وہ حرام کا نہیں کہلایا کرتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کے اندر یہ محفوظ ہے کہ جس وقت میں روسی حکومت نے یہ طے کیا کہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا، قرآن پڑھنے والے نہیں رہیں گے، قرآن پڑھنے والوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی، اللہ کا نام لینے والے کے اوپر پابندیاں لگ گئی۔ صورتحال یہ بنی کہ مسجدوں کے محرابوں کے اندر باقاعدہ میوزک لگ گئی ہے جو ہر وقت بجتے رہنا ضروری تھی۔ نماز ہو رہی ہو تب بھی میوزک بج رہی ہے، نماز ہو گئی ہو تب بھی میوزک بج رہی ہے۔ مگر میرے خدا تیری قدرت کے قربان جاؤں کہ تے نے قرآن کو کس طرح سے محفوظ کیا ہے۔ جس وقت میں آہستہ آہستہ پابندی لگ گئی، اب قرآن کو روس سے بالکل ختم کر دیا جائے، اب قرآن کا کوئی نسخہ روس کے اندر نظر نہ آئے، تمام روس ان کی نگاہوں میں قرآن کریم سے پاک ہو گیا، قرآن سے صاف ہو گیا، روس گویا قرآن مکت ملک کہلانے لگ گیا۔ قرآن کریم اب ان کی نگاہوں میں روس ملک کے اندر موجود نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی کہ رات کے وقت میں باقاعدہ قبر کھود لی جاتی کہ جنازہ ہے، جنازہ لے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ ادھر سے جنازے کی شکل میں جاتے اور وہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم وہاں قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بہانے وہاں بیٹھ کر کے قرآن کریم سیکھا اور سکھایا جاتا اور نگرانی کی جاتی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب خدا قرآن کی حفاظت کرنے پہ آتا ہے تو راستے یوں کھولتا ہے، آؤ اس سے آگے بڑھو۔ صورتحال یہ بن گئی کہ ٹیلر ماسٹر کپڑا سل رہا ہے، کپڑے کاٹ رہا ہے، بچے کے سامنے قرآن بھی نہیں ہے،
टेलर मास्टर कपड़े को काट भी रहा है और बच्चे को कुरान के अल्फाज भी पढ़ा रहा है, ऐसे जैसा कि नाबीना उसके सामने कुरान तो नहीं होता लेकिन कुरान वो पढ़ता है, कुरान उसके सामने नहीं है पर वो हाफिज हो जाता है, ऐसे ही कुरान तो इनके सामने नहीं लेकिन खुफिया तरीके पर लोग अपने बच्चों को टेलर मास्टरों के पास भेजते या कोई और काम करने वालों के पास भेजते और वहां वो काम भी कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसे कुरान के अल्फाज भी पढ़ा रहा है। इस तरह से रूस के अंदर कुरान करीम की हिफाजत अल्लाह ताला ने फरमाई। रूस के अंदर अल्लाह का फजल है, कभी ऐसा वक्त नहीं गुजरा है कि कुरान करीम के हाफिज मौजूद न रहे हो। ये अल्लाह का निजाम है कि जब वो हिफाजत करने पे आता है तो रास्ते ऐसे ही इख्तियार किए जाते हैं। तो कुरान करीम की हिफाजत का जब अल्लाह ने वादा फरमा लिया है तो उसकी हिफाजत की तदबीरें और राहें ये सब अल्लाह ताला के लिए आसान है और वो ऐसे ही रास्ते इख्तियार कर लेता है। आप और हम ये उधर कर लेते हैं कि साहब बड़ी उम्र के हैं, बड़े हो गए, हम कुरान कैसे याद करें। लेकिन कुरान करीम के लिए अल्लाह ताला ने छोटे छोटे बच्चों के ज़ुरूफ और उनके कुलूब और उनके दिलों को आमादा कर दिया और आरास्ता कर दिया कि वो छोटे बच्चे कुरान पढ़ेंगे और अपने अंदर कुरान को उतारेंगे और सारी दुनिया में कुरान करीम को फैलाएंगे। एक वक्त था, पीछे वक्त गुजरा है कि कुरान की दुश्मनी में और इस्लाम की दुश्मनी में बाकायदा तरीके पर अंग्रेज ने मजालिम का सिलसिला ढाया था। आप तारीख से खूब वाकिफ हैं कि अंग्रेज ने मजालिम का सिलसिला ढाया और उसके लिए बाकायदा जंगें लड़ी गई। 1857 ईस्वी की जंग हुई जिसमें शामली मुजफ्फरनगर के अंदर एक मैदान है, वहां पर बाकायदा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही और हाफिज जामिन शहीद और ये बड़े बड़े अकाबिर वहां पर बाकायदा कुरान के तहफ्फुज़ और मुल्क के तहफ्फुज़ के लिए मैदान के अंदर आगे आए। और एक दूसरा मैदान है जहां पर मौलाना जाफर थानेसी रहमतुल्लाहि अलैह मैदान में सियादत कर रहे हैं। यूं इस तरह से मद्दे मुकाबिल हुए। अंग्रेज ने चाहा कि कुरान को खत्म किया जाए, मुसलमान को खत्म किया जाए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा मुकम्मल तौर से कर लिया जाए और कोई ताकत हमारे सामने ऐसी न रहे जो हमारे सामने आलम बगावत बुलंद कर सके। मगर खुदा का मंजूर कुछ और ही था। बहरहाल ये जंग तो नाकामी में तब्दील हो गई और इसका नतीजा अलबत्ता यूं निकला कि मैं दिलों के अंदर हुब्बे वतनियत और कुरान की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत का लावा पकने लग गया और उस वक्त में अंदाज ये इख्तियार कर लिया गया कि हमें चैन से नहीं बैठना है जब तक अपने मुल्क को न आजाद करा ले और कुरान करीम की दुश्मनी से इनके जहनों को साफ न कर ले। अंग्रेजों ने बाकायदा रिपोर्टें तलब की हैं, उलमा मौजूद हैं, तारीख गवाह हैं, रिपोर्टें तलब की हैं और रिपोर्टें उनको दी गई हैं और बताया गया है कि मुसलमानों के अंदर जज्बा-ए जिहाद भी मौजूद है और जज्बा-ए जिहाद कुरान की वजह से है और उलमा की वजह से है, इसीलिए उन्होंने हमसे ये जंग लड़ी है और बहादुरी के साथ लड़ी है। तो अंग्रेज ने क्या किया, मुख्तसर लफ्जों में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने ये किया कि ये तय कर लिया कि मुसलमानों के जितने जहां जहां कुरान करीम के नुस्खे इनके पास में हैं उन सब को इकट्ठा किया जाए और उनको खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए या दरियाओं में बहा दिया जाए। बहरहाल ये तय हुआ कि उनको नाकारा बना दिया जाए। 1861 से लेकर 1863 तक मुसलसल ये आवाज लगती रही और ये तजवीज पास रही और अंग्रेजी जासूस चारों तरफ घूमते रहे कि कुरान करीम जहां भी मिले उसको खत्म किया जाए, फाड़ दिया जाए, नाकारा कर दिया जाए, पढ़ने के काबिल न छोड़ा जाए। और फिर उसके बाद 1863 से 67 तक 3-4 साल अगले ये तय कर दिया कि इनके उलमा को भी फांसियां दी जाए,
इनको कत्ल किया जाए, इन्हें खत्म किया जाए। अब दोनों तरफ से मार लगी, एक तरफ कुरान करीम को खत्म करने की जल्दबाजी और दूसरी तरफ उलमा को मिटाने की कोशिश। इन दोनों कोशिशों में अंग्रेज अपने आप को कामयाब समझता रहा। अंग्रेज ने सूरत हाल ये इख्तियार कर ली है कि आर्जी तरीके पर बाकायदा फांसियों के फंदे दरख्तों की शाखों में लटका दिए गए और आर्जी जज बैठते, फर्जी मुकदमे कायम करते, फर्जी गवाह कायम करते और उलमा के खिलाफ फांसी का फैसला जारी हो जाता और उन फंदों के अंदर लटका करके एक आलिम को और इस तरह से फांसी के फंदे पे झुला दिया जाता। कभी ऐसा होता कि उलमा को खिंजीर की खालों में बंद करके और उनको गोलियों का निशाना बनाया जाता। कभी उनको दरियाओं में बोरियों में बंद करके डालकर गोलियों का निशाना बनाया जाता। कभी उनको जलते तन्नूरों में डालकर उनको जलाया जाता और इस तरह से न जाने कैसी कैसी उन्होंने उनके लिए अदियतनाक सजाएं तजवीज की हैं। और कभी ऐसा भी होता कि बाकायदा तोप को लाया जाता, मैदान में तोप के मुंह के ऊपर किसी आलिम दीन को बांध दिया जाता और पीछे से उसके ऊपर सारे लोगों को जमा करके गोला दाग करके उनकी धज्जियां फजाओं में बखेर कर यह साबित किया जाता कि आज से अगर कोई हमारे मध्य मुकाबिल बगावत की आवाज बुलंद करेगा, कोई कुरान की आवाज बुलंद करेगा, कोई मुल्क की वफा की बात करेगा, उसके साथ ऐसा किया जाएगा। और ये दर्दनाक सजाएं देकर वो ये चाहता था कि कोई हमारे सामने मध्य मुकाबिल न रहे, कोई आलिम न रहे, कोई हाफिज न रहे, कोई इमाम न रहे, कोई अपने मुल्क की वफा की बात करने वाला न रहे। मगर खुदा जानता है, तारीख गवाह है, आसमान गवाह है और ये जमीन गवाह है कि अंग्रेज चला गया लेकिन कुरान आज भी हिंदुस्तान के अंदर पहले से कहीं ज्यादा तादाद में मौजूद और हुफ्फाज और उलमा पहले से कहीं ज्यादा मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं, हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। हजरत मदनी रहमतुल्लाहि अलैह जिस वक्त में उनके ऊपर मुकदमा चला, कराची काबीना हाल में उनको पेश किया गया और अंग्रेज जज ने बाकायदा उनसे पूछा था कि क्या आपने हमारे खिलाफ फतवा जारी किया है? फतवे की तफसील है, उसमें जाना नहीं चाहता। मुख्तसर यह है कि बाकायदा हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि फतवा दिया था और फतवा है और आइंदा भी मेरा यही फतवा रहेगा। तो अंग्रेज ने कहा था कि जानते हो कि इसका नतीजा क्या निकलेगा? तो कफन बगल से निकाल कर सामने रखा और यूं इरशाद फरमाया कि ओ अंग्रेज, जानता था कि इसका नतीजा क्या होगा, मैं जानता था कि ज्यादा से ज्यादा तू मुझे फांसी की सजा देगा। मैं कफन देवबंद से साथ लेकर के आया हूं ताकि मेरी मरने के बाद तेरा कफन भी मेरे बदन के ऊपर न पड़े। ये हैं हमारे वो अकाबिर जिन्होंने कुरान की हिफाजत में, मुल्क की हिफाजत में, अपने हिंदुस्तान की सरजमीन की हिफाजत में, बर्रे सगीर की हिफाजत में अपने तन मन धन की बाजियां लगा करके मुल्क को आजाद कराया और अपने दीन का तहफ्फुज किया। आज भी हमने अभी अभी सुना था, दिल साहिब अपने बाकायदा पैगाम में कह रहे थे और अपने अशार में कह रहे थे कि दीन बचाओ और देश बचाओ तहरीक। ये तहरीक आज कहां से आई है? ये कौन है वली रहमानी? ये कौन है हमारे अकाबिर? ये उन्हीं अकाबिर की जूतियों के तुफैल हैं और उसी का सदका है कि आज अल्लाह ने वली रहमानी जैसे और दीगर अकाबिर, या मौलाना अरशद मदनी जैसे जमीयत के कारकुन, या मौलाना महमूद मदनी जैसे, या और दीगर वो अकाबिर हर दौर में अल्लाह ताला इस्लाम के तहफ्फुज के लिए मौजूद रखता है। हर दौर में जब तक अल्लाह को ये दीन बाकी रखना होगा उस वक्त तक बातिल के मुकाबले पर तहफ्फुज करने वाले जियाले भी मौजूद रखेगा। कोई ये न समझे कि दीन पसपा हो गया है, दीन का तहफ्फुज मुश्किल हो गया है, हर किस नहीं है। तारीख को जब हम उठा के देखते हैं तो हमें उससे पहले ही ऐसा लगने लगता है कि दीन मिट चुका है, दीन मिट जाएगा। तातार ने कब्जा किया था, तातारियों ने जिस वक्त
میں قبضہ کیا تھا، بغداد کے اوپر، عراق کے اوپر اور ان علاقوں کے اوپر جو اسلامی سلطنتیں ہیں، اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ اسلام اب اس کے بعد باقی نہیں رہے گا، اور لوگ اس قدر خوف زدہ ہو چکے تھے کہ اگر ایک تاتاری عورت یہ کہہ دیتی مسلمانوں کے ایک بڑے گروپ تھے 10 20 50 آدمیوں سے کہ رک جاؤ یہیں پر، رک جاتے، لیٹ جاؤ، لیٹ جاتے، کہا میں اپنے گھر سے تلوار لے کر کے آتی ہوں، یہیں لیٹے رہنا، لیٹ جاتے، اور باقاعدہ تلوار لا کر کے ان کی گردنیں قلم کر دیتی۔ کیا جانو گے آپ؟ جب وہ تاریخ پڑھو گے تو لگے گا کہ اسلام مٹا جا رہا ہے، لیکن نہیں، خداوند عالم کو اسلام کو زندہ رکھنا ہے، اور کب تک زندہ رکھنا ہے یہ خدا جانتا ہے، کب تک زندہ رکھتا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا، اور اللہ کا نام لینے والا باقی کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ کا نام یاد کرانے والے باقی رہیں گے، یعنی علماء موجود رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک یہ علماء موجود ہیں قیامت باقی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کب آئے گی؟ جب علماء نہیں ہوں گے، جب حفاظ نہیں ہوں گے، جب مدرسے والے نہیں ہوں گے، یہ مدرسے جب ختم ہو جائیں گے قیامت آ جائے گی۔ اور قیامت آنے سے کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ ان علماء کا وجود، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کا وجود۔ اس لیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جتنی ہم ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے تو ان کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ رہے ہیں۔ در حقیقت یہ بات تو میں نے عرض کی ہے، قرآن کریم کی حفاظت اور شریعت کی حفاظت اس کے ساتھ کہ اپنے عمل کے اندر اس کو لایا جائے آسان ہو جاتی ہے، اور ہمارا بھی محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو تجزیہ کرتا ہوں، اگرچہ افراد کم بچے ہوئے ہیں اس وقت میں، مگر تجزیہ کرنے میں مجھے کوئی باک نہیں اور کوئی پس و پیش نہیں اور کوئی لئی تو لال نہیں ہے۔ آج مسلمان نعرے بازیوں کے پیچھے چلتا ہے، نعرے باز ہو گیا، عملی اعتبار سے مسلمان بہت پیچھے چلا گیا ہے، اور میں اس کی مثال ابھی دے رہا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، آپ کو اگر اشعار قرآن کی محبت کے پیش کر دیے جائیں آپ اچھل جاتے ہیں، آپ شاعر کو انعام پیش کرتے ہیں، اور اگر قرآن پڑھنے والے کو لا کر بٹھایا جائے اور وہ باقاعدہ قرآن پڑھے، آپ کی زبان کے اوپر ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں آتا، الحمدللہ نہیں آتا، 1 روپیہ آپ کی جیب سے اس پڑھنے والے قاری کے پاس نہیں آتا ہے۔ یہ کیسا تنزل ہے، یہ کیسی تباہی ہے کہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھے، اس کے لیے جیب میں ہاتھ نہ جائے، اور قرآن کے لیے اشعار پڑھنے والا شاعر اشعار پڑھے، آپ ڈھیر لگا دے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے تنزلی کی چیز ہے، کوئی کہنے والا نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ گویا یہ کوئی کھیل تماشے کی مجلس ہے۔ شعراء کی حفاظت، بے شک شاعری کی حفاظت بہتر ہے، اچھی بات ہے، مجھے اس سے مت بحث نہیں ہے کہ شاعروں کی کیوں مدد کی جاتی ہے یا شاعری کے اوپر کیوں انعام دیا جاتا ہے۔ دو، خوب دو، اپنی جائیداد کو لوٹا دو۔ میں اس بات پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، تنقید اس پر کر رہا ہوں کہ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف شاعری کا کلام ہے۔ اگر کلام پڑھا جائے آپ نے جذبے میں آ کر کے انعام دیا، اور اگر باری تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو آپ کے جذبات کیوں مر گئے ہیں؟ میں اس کا جواب مانگتا ہوں آپ سے۔ خدا کا کلام پڑھنے والے نے براہ راست پڑھا، اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی خامی نہیں، ڈائریکٹ وہی کلام پڑھا جس کلام کی حفاظت کا خدا نے وعدہ کیا تھا۔ اس کلام کو پڑھنے پر مسلمانوں ہمارا دل پسیجا نہیں، ہمارے دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوا، ہم نے اس کو کوئی انعام نہیں دیا۔ اور اگر ایک آدمی نے اپنا کلام بنایا، خود بنایا، 1000 غلطیاں ہو سکتی ہیں، مبالغہ ہو سکتا ہے،
वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, रब कहता है उसमें इधर उधर की अजनबी बातें हो सकती हैं, गराबत हो सकती है, तनाफुर हो सकता है, ताकीद लफ्जी और मानवी हो सकती है, अगरचे इल्मी बातें हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि मुसलमान इतना क्यों गिरा कि जब रब का कलाम पढ़ा तो कुछ नहीं हुआ, और जब किसी शायर का कलाम पढ़ा गया तो सब कुछ हो गया है। ये गिरावट की बात नहीं है तो और क्या है? इसके ऊपर हमें खून के आंसू रोने चाहिए। इस तरह से जंग नहीं जीत सकोगे तुम, नहीं जीत सकोगे तुम। शायर ने अल्फाज में कहा, आपने वाहवाह कर दी, जोश में आकर के नारे तकबीर कर दिया, यहीं बैठे रह जाओगे, कहीं भी नहीं जाओगे, ना पटना जाओगे ना कुछ कर सकोगे। अगर ये सूरत हाल होती और अमल हमारा कुरान पर होता तो मौलाना वली रहमानी को भी आज और मुस्लिम पर्सनल्ला को भी आज ये दिन न देखने पड़ते जो दिन देखने पड़ रहे हैं। हमने धड़ाधड़ तीन तलाक दी, कुरान के खिलाफ किया, धड़ाधड़ कुरान के खिलाफ किया। और जब कोई कुरान के खिलाफ करता है, अमल कुरान के खिलाफ जाएगा तवातुर के साथ, तो याद रखना, और कोई उस पर कहने वाला न हो, बुरा लगे तो माफ करना। मेरे अजीजों, ये हम मौलवियों की भी गलती है कि हमने आवाम को तलाक से मुताल्लिक मसाइल से मुतारफ क्यों नहीं कराया है कि आवाम 3 तलाक से कम पर राजी ही नहीं हुआ। हर आदमी जो चाहता है 3 तलाक देता है, 3 तलाक देता है, 3 तलाक देता है। अगर हम उसको ये समझा देते कि मेरे भाइयों, अगर आपस में निभाव की सूरत नहीं है, किसी वजह से 2 मियां बीवियों में आपस में झगड़ा हो गया और निभाव की सूरत नहीं है, तो पहली बात तो यह है कि अल्लाह ने यह मशवरा दिया है कि बीवियों को समझाओ। नहीं मानती है तो उनसे मुंह फेर लो, उनसे मुंह फेर लो। एक जगह एक कमरे में सोकर उनसे आपस में मुलाकात करना छोड़ दो। जब तुम नाराजगी जाहिर करोगे, हो सकता कुछ असर पड़े। तीसरा मशवरा खुदा ने यह दिया है कि एक आध हाथ मार के उससे अपनी नाराजगी का इजहार करो कि देखो मैं तुझसे तेरे ये रवैये से नाराज हूं। फिर भी नहीं मानती है तो एक छोटी सी पंचायत करो। पंचायत कैसे कि उसके औरत के घर वालों की तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से जो समझदार किस्म के लोग हैं उन्हें बिठाओ, 1-2 आदमी बिठाओ, उधर से भी लो उधर से भी लो, उनके सामने अपनी बात रखो कि देखो जी हमारे दरमियान ये झगड़ा चल रहा है, तुम लोग समझ लो और हमारी बात खत्म करा दो। अगर उस पर भी औरत नहीं मानती है तो फिर पाकी के जमाने में जब एमसी से औरत न गुजर रही हो, एक मर्तबा मर्द ये कहे मैंने तुझे तलाक दे दी और खामोश हो जाए, खामोश हो जाए, क्योंकि उसका मकसद 2 बातों में से एक हो सकती है, या तो डराना है या उसे अपने से जुदा करना है। अगर उसे डराना है तो इद्दत के जमाने में सोचने का मौका मिलेगा और फिर रुजू कर ले, वो जो कि तू उसकी बीवी बन जाएगी, जुदा नहीं हुई 1 तलाक से। और अगर इद्दत गुजर गई तो ऑटोमेटिक वो बीवी उसके निकाह से निकल गई और आइंदा उससे निकाह करना चाहो तो सीधा सीधा निकाह हो जाएगा। ये जो हलाले के झगड़े हैं ये खत्म हो जाएंगे। तो शरीयत ने जिस तरह से तलाक देने का तरीका बयान किया है, हम लोग बगल में रजिस्टर दबाकर निकाह पढ़ाने तो पहुंच जाते हैं, 500 और 1000 रुपये हमें मिल जाते हैं ना। हमने तलाक की तकरीरें क्यों नहीं की आवाम में? तलाक के बारे में आवाम को क्यों नहीं समझाया, क्यों नहीं इनको बताया? इल्म हासिल करना अगर से सब पर फर्ज है, लेकिन कुछ लोगों ने इल्म में कोताही की है, बिला शुबा की होगी, मगर वो भी हमारे मोहसिन हैं, उनका हम पे एहसान है कि वो कमाते हैं और हम मदरसों में उनकी कमाई खा करके पढ़ते हैं, लिहाजा हमने उनकी कमाई खा के पढ़ा है तो आवाम तक ये मसाइल पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इस फर्ज को हमने कितना अदा किया है? बात अगर अजनबी लग रही हो मुझे बता देना। ये कमियां हमारी है कि आज हमें मैदान भरने की बात करनी पड़ रही है। अगर मुसलमान
اسلام پر عمل کرتا، قرآن پر عمل کرتا تو یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے اور عدالتوں کے اندر ہمارے خلاف، جبکہ حکومت عدالت میں پہنچی ہے ہمارے خلاف مسلم عورتوں کی محبت ظاہر کر کے، ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ حکومت ہمارے حق میں مخلص نہیں ہے، وہ ہمیں چھیڑنا چاہتی ہے، وہ ہمیں سڑکوں پر لانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کسی طرح مسلمان باہر نکل کے سڑکوں پہ آئے تاکہ ان کے خلاف لاٹھی چارج ہو، ان پر مقدمات لگے، نقض امن کے مقدمات ان کے اوپر قائم ہوں اور ملک میں انارکی پھیلے اور ہم منمانی کریں، ان کو جیلوں کے اندر ٹھوسے۔ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے۔ اگر حکومت کو زیادہ ہی عورتوں کی محبت ہے تو پہلے ان سے محبت دکھائے جن عورتوں کے مقدمے 8-10 سال سے عدالتوں میں لٹک رہے ہیں۔ ہندو گھرانے کی عورتیں جہاں طلاق ہو نہیں پا رہی ہے، عدالت سے طلاق ہوتی ہے اور 10 سال ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو الحمدللہ بہت آسانی سے مسئلہ چھٹکارا بھی ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے گھر میں آزادی کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ تو خیر بات یہ کر رہا تھا میں کہ آج ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا اور دوسری چیزوں کے اوپر واہواہی اور نعرے بازیوں کا مسلمان ہو کر کے رہ گیا، تو اس لیے نیچے کو اترتا ہوا اس کا گراف آ رہا ہے۔ یاد کرو اپنے احباب کو، قرآن پڑھنے کے لیے ہی نہیں، فقط قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ اگر قرآن شریف کے صرف الفاظ کے اوپر آپ جاؤ گے 10 نیکیاں ملیں گی بلا شبہ۔ پڑھنا اس کا برکت، سننا اس کا برکت، دیکھنا اس کا باعث ثواب، مگر خداوندہ قدوس کا مقصد قرآن کریم کو نازل کرنے سے یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے مسلمان بھائی قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ آج قرآن کریم کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری یہ گت ہو رہی ہے، یہ بری حالت ہو رہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں رات دن ہمارے خلاف۔ ارے ملک کے ملک اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، آپ کہاں تک ان کے لیے دعا کرو گے؟ کہاں تک اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم کے نعرے لگاؤ گے؟ جب تک قرآن پر عمل نہیں ہوگا، جب تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی اس وقت تک نازل نہیں ہوں گی۔ یہ بات سوچنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، دعا کا وقت ہے۔ ابھی آئیے دیکھو ہماری خوشیوں کا موقع آتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکا پڑھا لکھا ہے، یہ حافظ ہو گیا، پڑھا لکھا ہے، یہ مولوی ہو گیا، پڑھا لکھا ہے، اس پڑھے لکھے، یہ وکیل ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ انجینئر ہو گیا۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر انہی پڑھے لکھوں کی وجہ سے ایک آفت کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ذرا کر کے دیکھنا ان کی شادیاں، ذرا آئیو ان کی شادیاں کر کے دیکھنا کیسے کیسے یہ پڑھے لکھے۔ ارے پڑھایا تو اس لیے تھا تاکہ معاشرے کے اندر امن آئے، اصلاح معاشرہ لکھا ہے نا۔ پڑھایا تھا اس لیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، تاکہ معاشرے میں امن و امان آئے، تاکہ معاشرے میں شانتی آئے، تاکہ معاشرہ اچھا ہو جائے۔ مگر یہ پڑھے لکھے ہی بے ایمان ہو کر کے چلے آئے ہیں، یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے، یہاں تک کہ اب اس دور میں تو مدرسوں کے پڑھے ہوئے بھی 50% اسی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں جہیز چاہیے، انہیں مال چاہیے، انہیں دولت چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، ایک طرف تو پڑھائی لکھائی کا دعویٰ اور دوسری طرف یہ جہیزوں کے لیے بھیک کا ہاتھ، یہ بھیک کا کٹورا، یہ معاشرے کے اندر بھیک کیسی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من تزوج امرأة لمالها لم يزد اللہ الا فقرا۔ اور لوگوں جو آدمی کسی عورت سے مال حاصل کرنے کے لیے شادی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر فقیری میں اضافہ کرتا ہے، فقر میں اضافہ کرتا ہے، اسے منگتا بنا دیتا ہے، اس کا ہاتھ پھیلوا دیتا ہے۔ کیا یہ صورتحال نہیں بنی ہوئی ہے؟ اس صورتحال میں اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو پڑھے لکھے بھی ان پڑھوں سے کہیں زیادہ آگے ہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی ہے، شاید اس کی اتنی قیمت نہ لگے، پینٹ بنا لیا، پینٹ ہاتھ بنا لیا ہے، قیمتیں لگ رہی ہے۔ جیسے مویشیوں کو، جانوروں کو خریدار
ان کی قیمتیں لگاتا ہے۔ آج پڑھے لکھوں کی شادیوں کے اعتبار سے اس طرح قیمتیں لگ رہی ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ پلس گاڑی، پیسہ، موٹر، یہ سب چیزیں ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ جب تک یہ چیزیں ختم نہیں کرو گے میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر سدھار نہیں آ پائے گا۔ یہ حالات بے انتہا خرابی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ میں پیغام دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ میری اس آواز کو سن رہے ہیں کہ وہ شادی بیاہوں کے موقع پر قرآن کریم صرف مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کریم صرف برکتوں کے لیے نہیں کہ صاحب نیا گھر بنایا قرآن پڑھوا دو، نئی گاڑی بنائی قرآن کریم پڑھوا دو، نئی دکان بنائی قرآن کریم پڑھوا دو، اور کوئی مرنے کے قریب ہے اس کے سرہانے سورہ رعد اور سورہ یاسین پڑھوا دو۔ قرآن کریم صرف اس کام کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن اس لیے ہے کہ جو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے اس کو معاشرے کے اندر پھیلا دو، عمل میں لے آؤ۔ ہمارا معاشرہ قرآن والا معاشرہ ہو، ہمارا معاشرہ ہمارے لوگ قرآن پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں، اور سب سے پہلے ہم پڑھے لکھے قرآن پر عمل کرنے کا عہد کریں تاکہ عوام کا قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج کے دور میں پڑھا لکھا سمجھتا ہے میں تو پڑھا لکھا ہوں، اور ان پڑھ کے لیے تقریر ہوتی ہے۔ یہ تقریر پہلے ہمارے لیے ہے، بعد میں دوسروں کے لیے ہے۔ اگر ہم عمل کرنے کا عزم کر لیں اور عہد کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے، اچھائیوں کے فیصلے ہوں گے۔ اور ایک بات اور آپ سے میرے احباب جو نظر آ رہے ہیں ان سے بھی کہتا چلوں، جو لوگ ٹوپیاں نہیں اوڑھتے ہیں ان لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوں۔ دیکھو ٹوپی اسلام کی نشانی ہے۔ آدمی پینٹ پہنے، ٹائی باندھ لے، شرٹ پہن لے، داڑھی نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اگر اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے تو دنیا اس کو مسلمان کہہ دیتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ ہر مسلمان آج کے دور میں اپنے آپ کو ٹوپی کا دل دادا بنا دے، اور ہر سر کے اوپر ٹوپی رہنی چاہیے تاکہ اس کی نشانی اور اس کا فخر اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ الہ العالمین، بے شک ہم مجرم ہیں، اے اللہ گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، اے اللہ خطابار ہیں، مولا کریم تیرے نافرمان ہیں۔ اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سیاہکاریوں پر پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ بے سمجھ ہیں، دین کی سمجھ عطا فرما، بے سہارا ہیں، غیب سے مدد فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جو کہیں سنی گئی ہیں باتیں، اللہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، اس کے پروگراموں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں جس نے پیش کی ہیں، اللہ شاعر کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو، اے اللہ خطابت کی شکل میں ہو، مولا کریم ان سب کو قبول فرما۔ اور جو خامیاں اور غلطیاں ہو گئی ہوں، مولا کریم اس کو ان خامیاں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان سے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو بری فرما۔ مولا کریم جو
नाजायज जेलों में पड़े हैं, अल्लाह उनको रिहा फरमा। मौला करीम जो तेरे नाफरमान बंदे हैं, ए अल्लाह उनको फरमाबरदारी अता फरमा। जो जालिम है उनको जुल्म से रोक दे। ए अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जिन मुल्कों के अंदर जंग हो रही है, अल्लाह उनको जंग से दूर फरमा। ए अल्लाह बच्चे बड़े बूढ़े अल्लाह बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, अल्लाह अमलाक को नुकसान हो रहा है, अल्लाह तबाह हो रही हैं, मकान ढा गए, बिल्डिंगें गिर रही हैं, मस्जिदें गिर रही हैं, दारुल मर्जा गिर रहे हैं। मौला करीम अपने फजल व करम का मामला फरमाते हुए अल्लाह उन पर रहम फरमा। और जो लोग दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उनको शहादत का दर्जा अता फरमा। मेरे मौला उनको शहादत का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह उनके हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह हमारे मुल्क की भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मुल्क के हुक्मरानों को इंसाफ की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ए अल्लाह जो लोग शरंगेजी चाहते हैं अल्लाह उनको शुरूर व फितन से दूर फरमा। ए अल्लाह उनके शुरूर से अल्लाह सबको महफूज फरमा। अल्लाह बिलखुसूस मुस्लिम तबके को महफूज फरमा और अल्लाह बिलउमूम पूरे मुल्क के अवाम को महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। ए अल्लाह बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह उनके मकासद हसना में कामयाबी फरमा। अल्लाह बहुत से लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मौला करीम जायज़ रोज़गार अता फरमा। अल्लाह जो बच्चियाँ शादी के काबिल है और उनके जोड़े नहीं मिल पा रहे हैं या इलाहुल आलमीन अखराजात की कमी की वजह से अल्लाह उनके निकाह नहीं हो रहे, मेरे मौला उनके निकाहों का गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह गैब से इंतज़ाम फरमा। अल्लाह हर घर के अंदर अल्लाह आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, मेल मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह जो लोग यहाँ हाजिर हुए हैं अल्लाह उन सब के मकासद हसना में कामयाबी फरमा। अल्लाह इस बस्ती को अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा और इस बस्ती की तमाम बलाओं मुसीबतों से हिफाजत फरमा। मौला करीम जो इस वक्त में दुआ में हाजिर है अल्लाह उन सब के जायज़ मकासद में कामयाबी फरमा। और जो लोग चले गए और जलसे में आए थे उन सब की भी जायज़ मकासद में कामयाबी फरमा। अल्लाह हमारी तमाम जायज़ दुआओं को और जायज़ हाजतों को पूरा फरमा। अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी कबूल फरमा और जो मांगने से रह गया है मेरे मौला और वो हमारी मसलहत का है, हमारे फ़ायदे का है, अल्लाह उसको भी हमें अता फरमा, उसके लिए भी हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका।